السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود اندر ایپیسوڈ آف ناول جس کا نام ہے بلیک مون۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پریویس ایپیسوڈز بھی اس ناول کی میرے چینل پہ اویلیبل ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا وائس اوور پسند آئے گا، اور اگر پسند آتا ہے تو مجھے سپورٹ کریں، میرا نیو چینل ہے، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنی فیوریٹ ناول کے بارے میں بتائیں۔ اگر آپ کو اس پہ ایپیسوڈز چاہیے تو وہ بھی میں ضرور پوسٹ کروں گی۔ تو چلیں آج کی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں، ایپیسوڈ نمبر 3، اور ناول ہے بلیک مون بائی نشا عمر۔ اس نے دوسری دفعہ بھی اسی رستے سے جانے کا سوچا تھا، لیکن مہابیر کو گئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، ایک بار بھی واپس نہیں آیا تھا کہ اشوا اپنی بچھڑی سہیلی سے مل لیتی۔ واپس ہی نہیں اترتے ماما کے کمرے کی طرف آئی۔ میرے ایک جاننے والے نے اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ مانگا ہے اشوا کا۔ وہ جو ہینڈل گھما کے اندر داخل ہونے لگی تھی وہیں رک گئی۔ لیکن مجھے وہ لوگ کچھ اچھے نہیں لگ رہے، تم دیکھو مل لو خود، پھر کوئی فیصلہ کریں گے، حمید صاحب عائشہ کو کہہ رہے تھے۔ ہائے کاش آپا مہابیر کے لیے ہماری اشوا لے لیتی تو کیا تھا، اور باہر کھڑی اشوا کی کان کی لوئیں تک سرخ ہوئی تھی اس بات پہ۔ منہ اتنا کھل گیا کہ شہد کی مکھی بھی آرام سے اندر گھس سکتی تھی۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، جو اللہ کو منظور۔ حمید صاحب بھی اداس تھے، اگر وہاں ہو جاتی تو اشوا کی شادی تو دل کو سکون سا رہتا۔ اب غیروں کو اپنی بیٹی سونپتے ہوئے ہول اٹھ رہے تھے۔ اشوا اندر جانے کی بجائے واپس آ گئی تھی، اور اب کوئی پتہ نہیں تھا کہ موبائل پہ کیا چل رہا ہے۔ بے یقینی سے وہ بار بار اسی بات کو سوچ رہی تھی جو مما نے کی تھی، میری شادی مہابیر بھائی سے۔ منہ ہونکوں کی طرح کھلے سوچا، پھر جھرجھری لیتے نفی کہ وہ اتنے بڑے ہیں بھائی سمجھتی ہوں میں انہیں، مما بھی نا، لیکن کہیں اسی وجہ سے تو مما مجھے وہاں جانے سے منع نہیں کرتی۔ اب ساری کڑیاں اسے سمجھ آ رہی تھی۔ اف یار میں مہابیر بھائی سے کیسے، جو اس باختہ، جو حواس باختہ ہوتے اسے چہرے پہ آئے شرم کے رنگوں کو جو اسے خود بھی معلوم نہیں تھے کو ہاتھوں کو پھیرتے ہٹایا۔ عزت نے بھی کچھ نہیں بتایا مجھے، بہت ہی سوچے جا رہی تھی، حالانکہ انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ویسے پتہ نہیں اسے بھی پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن مما تو کہہ رہی تھی کاش، مطلب ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ دل ڈوب کے ابھرا، وجہ نہیں پتہ تھی لیکن اسے برا فیل ہوا۔ پھر سر جھٹک کے موبائل اٹھایا۔ اب وہ خود بھی ان کے گھر کبھی نہیں جائے گی۔ ٹھکرائے جانے کا احساس دوستی سے کہیں اوپر ہو گیا تھا۔ لیکن وہ مہابیر بھائی تو بھائی ہیں میرے، میں کیوں سوچ رہی ہوں ان کے بارے میں؟ پچھلے کئی دنوں سے اس کی یہی حالت تھی، بے شمار دکھ دینے والی سوچوں سے آزادی پانے کے لیے آخر اس نے خود کو بھائی کے رشتے سے تسلی دینا چاہی۔ اشوا بیٹا یہاں آؤ، جو کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی بابا کی آواز پہ رکی، پھر دروازہ کھول کے باہر آئی۔ بابا سامنے لاؤنج میں کھڑے اس کے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتے اس کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم لوگ تمہاری پھپھو کے پاس جا رہے ہیں، رئیس بھی گھر نہیں ہے، تو تم گھر کا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے ہمیں کچھ وقت لگ جائے، اسے بتا کے ایک بار اپنے کمرے کی طرف دیکھا جہاں سے عائشہ بیگم نکل رہی تھی۔ چلیں حمید صاحب، ایک گھروئی سے اشوا کو نوازتے وہ ان کے پیچھے باہر نکل آئیں۔ ہونٹوں کو گول کیے اشوا آنکھیں کھولے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت جو اسے بھی جانے سے منع کرتی رہی تھی، اب وہ خود کیسے آرام سے جا رہی تھی۔ آنکھوں کو سکڑتے وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ شاید وہ پھر کوشش کرنے جا رہی تھی۔ دل کو انجانا سا سکون ملا۔ حمید صاحب اور عائشہ بیگم لون عبور کرتے لاؤنج کے بڑے دروازے کے قریب پہنچے تھے۔ جب سامنے آتی عزت نے دروازہ ان کے دستک دینے سے پہلے ہی کھول دیا۔ السلام علیکم ماموں، مامی۔ ان کو اچانک سامنے دیکھ کے اس کی باچھیں پھیلی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ بیگم نے منہ بناتے اسے دیکھا۔ آئیں اندر آئیں۔ وہ ان 2 نکتوں کو ساتھ لیے اندر آئی۔ سامنے ہی آپا بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ٹی وی کا والیوم کم کیا۔ آج بھائی صاحب کیسے آنا ہوا؟ سلام دعا کے بعد تکلف سے بھرپور لہجے میں پوچھتے ایک کاٹ دار نظر عائشہ بیگم پر ڈالی گئی۔ اتنی دیر میں عزت کتب صاحب کو بھی ساتھ لے آئی تھی۔ ان سے مل کے حمید صاحب نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ وہ دراصل آج رات کو اشوا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی۔ اگر وہ رکے، پلوشہ بیگم جو پہلے تیوری چڑھائے بیٹھی تھی اب جیسے پرسکون ہو گئی ہو، ایک دم سے بلا ٹلی۔
آپ لوگ بھی اگر شریک ہوں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ سر جھٹکتے حمید صاحب نے پلوشہ کے ہلتے ہونٹوں کو نظر انداز کیا۔ جی کیوں نہیں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ہم ضرور آئیں گے، بلکہ عزت کو بھی لے جاؤ، وہ مدد کر دے گی تمہاری۔ اس سے پہلے کہ کتب صاحب کچھ بولتے پلوشہ نے جلدی سے حامی بھری۔ ان کے چہرے سے ہی خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ عائشہ بیگم دل محسوس کے رہ گئی۔ کیا تھا اگر وہ اشوا کے لیے مان جاتی؟ خیر اب بیٹیاں کسی کے سر پہ تھوپی تھوڑی جاتی ہیں۔ جہاں رہے خوش رہے آباد رہے، دل ہی دل میں سوچتے عائشہ بیگم نے چائے کا سپ لیا۔ سامنے پڑے لوازمات میں اور ان کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بے دل سے چائے ختم کرتے وہ دونوں وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ ہائے دلہنیا، کمرے میں داخل ہوتے ہی عزت اونچی آواز میں کہہ کے کھلکھلائی۔ وہ جو لیپ ٹاپ کھولے کچھ سرچ کر رہی تھی تیزی سے بند کرتے اٹھی۔ اس کے چہرے پہ واضح گھبراہٹ دیکھی جا سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ مشکوک نظروں سے دیکھتے وہ قریب آئی۔ کچھ نہیں، تمہیں یوں اچانک اتنے دنوں بعد آتا دیکھ کے۔ اوہ، تو مطلب تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ اس کے چہرے کی پریشانی سے وہ یہی اندازہ لگا پائی تھی۔ ہاں میرا مطلب ہے نہیں، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ جلدی سے آگے ہوتے اشوا نے اسے گلے سے لگایا تھا، پھر تیزی سے مڑ کے لیپ ٹاپ بند کرتے پاس پڑی چپس اٹھا کے سائڈ ٹیبل پہ رکھی۔ بیٹھو، پوپو نے کیسے آ جانے دیا؟ کے آتے ہوئے بولے جانے والے الفاظ شاید سن ہی نہ پائی تھی۔ آج ماموں اور مامی آئے تھے تمہارے رشتے کا بتانے کے لیے۔ اس کے چہرے کو باغور دیکھا جو پہلے کی نسبت کچھ کملایا ہوا لگ رہا تھا۔ میرا رشتہ؟ ہاتھوں کی انگلیاں مڑوڑتے وہ بے چین ہوئی۔ مطلب وہ معابیر کی بات کرنے نہیں گئے تھے؟ ہاں آج دیکھنے آ رہے ہیں نا کچھ لوگ، تمہیں نہیں پتا؟ اسے اس کی حالت عجیب لگ رہی تھی۔ نہیں، شاید بتانے والی ہوں۔ ماما پوری آنکھیں کھولے، وہ ابھی بھی شاید معاملہ سمجھے بنا ہی بات کر رہی تھی، یا خود کو کمپوز کرنے کی ناکام کوشش۔ اچھا چلو کچن میں کچھ بناتے ہیں رات کے لیے۔ پھر وہ اسے لیے زبردستی کچن میں آئی، جہاں پہلے ہی عائشہ بیگم رات کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ پھر تینوں نے مل کے شام کے لیے کچھ ڈشز تیار کیں۔ کافی دیر بعد عائشہ نے اشوا کو تیار ہونے کے لیے عزت سے کہا تھا کمرے میں بھیج دیا۔ عزت کے ساتھ کمرے میں بھیج دیا۔ وہ کپڑے چینج کر کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا سانولا رنگ گال پہ ہاتھ پھیرتے جیسے محسوس کرنا چاہا۔ ہلکا نیلا رنگ اس پہ کچھ خاص سوٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ کچھ اور ٹرائی کیے بنا بال باندھنے لگی۔ کریم لگا کے وہ تیار تھی، بس پیچھے کھڑی عزت جو اسے دیکھ رہی تھی ہنسی کو چھپایا۔ یار قسم سے تم نمونہ لگ رہی ہو، جیسے تم انہیں پسند آنے نہیں بلکہ ریجیکٹ ہونے کے لیے تیار ہوئی ہو۔ میں کوئی شو پیس ہوں جو ایسے بن ٹھن کے ان کے سامنے جاؤں؟ جیسے گھر میں رہتی ہوں ویسے ہی پسند کریں۔ اسے غصہ ہی آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، عزت نے بھی زیادہ نہیں کہا، کیونکہ وہ اسے جب سے آئی تھی نوٹ کر رہی تھی وہ شاید ٹھیک نہیں تھی۔ شام 7 بجے وہ لوگ آئے تھے، جس میں ایک عورت، ایک مرد اور ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ پھپھو اور شان بابا بھی موجود تھے۔ زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں بچی سے ملوا دیں، لائبہ جو اشوا کی ہونے والی نند تھی نے کہا۔ وہ کافی عمر کی لگتی تھی، ساتھ ان کے شوہر تھے۔ جی پھر عائشہ بیگم خود اشوا کو ساتھ لے کے آئی تھی، جو امید کے مطابق انہیں بھلی لگی۔ 5 سال کا وہ چھوٹا بچہ تو اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھا تھا۔ پھپھو تو بس آج پہلی بار خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی، ان کی جان جو چھوٹ رہی تھی۔ حمید صاحب نے سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ ماما راضی ہی لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک بار مشورہ کر لیتے تو اچھا تھا۔ مجھے نہیں کرنی کسی اور سے شادی، بس معابیر بھائی سے کرنی ہے۔ کمرے میں واپس آتے اس کا دل تڑپا تھا، پھر وہ تھم گئی۔ وہ معابیر سے محبت؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اپنے سر کو تھامتے بے چینی ہوئی۔ اب تو ناممکن سے کبھی نہیں۔ تیزی سے باتھ روم میں گھستے دروازہ لاک کیا، پھر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا جو ہوائیاں اڑا رہا تھا۔ نہیں اللہ جی پلیز، مجھے نہیں کرنی محبت، پلیز اللہ جی، دل شدت سے کر لایا تھا، میں نہیں افورڈ کر سکتی، مما کو پتہ چلا نا تو جان نکال لیں گی میری، پلیز اللہ جی۔ تیزی سے منہ پہ چھپا کے مارے۔ پھر باہر آئی تو عزت سامنے آئینے کے پاس کھڑی تھی۔ لو جی، دھو تو ایسے آئی ہو جیسے میک اپ کا ڈھیر تھوپا تھا تم نے۔ گھوری سے نوازتے اس کے گیلے ہوتے گریبان اور آستین دیکھے، جن سے پانی کے ننھے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مجھے شادی نہیں کرنی ابھی، عزت کو دیکھتے کہا۔ تو کون سا ابھی کر رہے ہیں پاگل لڑکی، کبھی بھی نہیں کرنی اس سے مجھے ماں۔ عزت بچے گھر چلیں۔ اس سے پہلے کہ وہ معابیر کا نام لیتی پھپھو اندر داخل ہوئی تھی۔ مبارک ہو مڑا، تم کے مورے بابا مان گئے، بس اب سال کے اندر تم رخصت ہوگی۔ محبت سے اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے وہ مکمل سکون میں تھی، جبکہ اشوا کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ باہر زبردستی ہلکی پھلکی بارش کے شیشے کی دیوار اپنے قطروں سے دھندلا رہی تھی۔ شیشے کے اس پار لان تھا، جہاں 2-4 آمنے سامنے کرسیاں رکھی تھی، جن کے درمیان ایک لمبی میز تھی۔ لان میں چاروں طرف پودوں کی باڑ تھی۔
جس میں کہیں کہیں مختلف رنگوں کے پھول لگے ہوئے اسے حسین بنا رہے تھے۔ سر میں اندر آ جاؤں؟ رفاقت دروازہ بجاتے اندر داخل ہوا۔ ہاں کیوں نہیں، خیریت؟ نظریں لان سے ہٹاتے اس نے سامنے سے آتے شخص کو دیکھا۔ سر ایک پرابلم آ گئی ہے۔ وہ کچھ پریشان تھا۔ جس سے ہم نے زمین خریدنی تھی وہ آدھے پیسے لے کے فرار ہو گیا جو ہم نے ایڈوانس میں دیے تھے۔ کاغذات کہاں ہیں زمین کے؟ تیوری چڑھاتے عصام نے پوچھا۔ وہ بھی ساتھ لے گئے۔ اس کی زبان اٹکی، لیکن وہ تو ہمارے پاس تھے نا۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا۔ اب اس کی آنکھوں سے پریشانی کے ساتھ غصہ بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ لے گیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے سائن کروانے تھے۔ رفاقت ذرا سا پیچھے سرکا۔ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، عصام غرایا۔ تم لوگوں سے ایک کام نہیں ہوتا؟ وہ سر یہ معیز نے میں نے تم سے پوچھا کس نے کیا ہے؟ نہیں سر میں چلتا ہوں۔ رفاقت الٹے قدموں بھاگا۔ ڈیم اٹ، بے وقوفی کی بھی حد ہوتی ہے۔ میز پہ رکھے فون کو اٹھاتے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ راشد 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، جہاں سے مرضی سے ڈھونڈو، چاہے زمین کھودو یا آسمان۔ وہ کاغذات کل میری ٹیبل پہ ہونے چاہیے۔ اپنے خاص آدمی کو کہتے فون بند کر دیا۔ ایک بار پھر شیشے کے پار نظر دوڑائی۔ اب وہ پھول اور لون اسے چڑھاتے ہوئے لگ رہے تھے۔ یہ زمین اس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی، اتنی کہ وہ جان بھی دے سکتا تھا اور لے بھی۔ لحاف میں سر دیے وہ نہ جانے کب سے بے سود پڑی تھی، کچھ بھی کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ رشتہ پکا ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ روز مما کوئی نہ کوئی سوٹ آرڈر کرتی رہتی تھی، کبھی بابا اور کبھی ریس لیپرڈ آفس سے اٹھا کر لا رہے ہوتے۔ ماما ایک کام لازمی کرتی تھی، کوئی بھی سوٹ منگوانے سے پہلے ایک بار اسے دکھا دیتی لے جو اس کے لیے رہی تھی۔ وہ بھی بے دلی سے حامی بھرتی جاتی۔ جب دل ہی خوش نہ ہو تو یہ سب پیارا ہو یا برا، کیا فرق پڑتا ہے؟ آنکھوں کے گرد پھیلتی سیاہی مما کو پریشان کرتی تھی۔ وہ نوٹ کر رہی تھی جب سے بات پکی ہوئی تھی وہ کچھ الجھی پریشان سی تھی۔ اگر میری شادی معابیر بھائی سے نہ ہوئی تو میں کیسے جیوں گی؟ مما کو بتا دوں، وہ تو میرے ساتھ دیں گی نا؟ اور دن میں کئی بار ایسی سوچیں ذہن میں آتی۔ اشو چلو اٹھو، دوپہر ہو رہی ہے۔ آج کل مما اسے کھانا بنانا سکھانے کی مہم میں لگی ہوئی تھی۔ میرے سر میں درد ہے۔ جلدی سے لحاف کے اندر ہی آنسو صاف کیے جو ایسے ہی بہتے رہتے تھے۔ بہانے مت کرو، جلدی اٹھو۔ سچ میں ماما وہ بس رو دینے کو تھی۔ کتنا مشکل کام تھا یہ، میں دیکھ رہی ہوں جب سے شادی کی بات ہو رہی ہے تمہارے رنگ ہی بدلے ہوئے ہیں۔ مما نے غصے سے دیکھا۔ کام کاج آتا نہیں اور نخرے اٹھانے کا شوق ہے۔ شکر کرو ساس نہیں ہے، اگر ہوتی نا تو 2 تھپڑ لگا کے واپس بھیج دیتی۔ لحاف اس کے اوپر سے کھینچتے اسے سنائی۔ آتی ہوں، تیزی سے بازو آنکھوں پہ رکھتے رخ بدلا۔ 2 منٹ میں باہر آؤ، سر درد نکالتی ہوں تمہارا۔ وہ جاتے جاتے بھی سنا گئی تھی۔ ان کے دروازے سے باہر نکلتے ہی ایشوا نے شدت سے اپنی ہتھیلیاں ہونٹوں پہ جمائی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اونچا روئے۔ کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا، جو اسے بتاتا صحیح اور غلط کے بارے میں، جو اس کی رہنمائی کرتا۔ بے تحاشا رونے کے بعد وہ نیچے آئی۔ وہ انتہائی دل جمی سے نوڈلز بنا رہی تھی جب ریز نے کچن میں داخل ہوتے اسے ڈرایا تھا۔ کمینے، یہ ابھی میرے اوپر گر جاتا۔ گفگیر اس کی طرف زور سے ہلاتے عزت نے تب کے اسے دیکھا۔ گرا تو نہیں نا؟ کسی فلمی ہیرو کی طرح دروازے سے ٹیک لگائی۔ ہاں بے شک، لیکن میں اب یہ تم پہ گراؤں گی۔ سو بسم اللہ۔ بازو شاہ رخ خان کی طرح پھیلائے۔ اب تو میں تمہارا شور ہوں، کچھ بھی گرا سکتی ہو۔ کیا بکواس ہے؟ وہ چلائی تھی۔ کون سی واہیات فلم دیکھ کر آ رہے ہو؟ عزت نے چمچ رکھ کے اس کے بازو پہ مارا۔ پپو، میری بیوی مجھے پیٹ رہی ہے۔ دبی آواز سے چلاتے منہ باہر کیا۔ تم کتنی بکواس کرتے ہو رئیس، میرا دل کر رہا ہے تمہیں اس چولہے پہ بٹھا دوں۔ پاؤں پٹخے چولہا بند کیا اور تن فن کرتی باہر نکلی۔ رکو جاننے من، کہاں جا رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بور کرتی رئیس نے اس کی کلائی پکڑی، پھر گھما کے کمر پہ حصار تنگ کیا۔ اپنے شور کو یہاں اکیلا چھوڑ کے تم جا رہی ہو؟ پھر ایک ہاتھ سے گردن سے بال ہٹائے۔ عزت کی سانسیں سینے میں اٹکی۔ ریس کی انگلیاں اس کی گردن پہ سرسرا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جھکتا عزت ہڑبڑا کے اٹھی۔ اس کا چہرہ دہک رہا تھا۔ آئینے اپنے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہاتھ پھیرا۔ اتنا گھٹیا خواب، وہ بھی سوکھے گلے کو ترک کیا۔ رئیس اللہ جی معاف کر دیں۔ تیزی سے بستر چھوڑا۔ عجیب بے ہودگی والا خواب تھا۔ خود کو ڈپٹا۔ شکر ہے خواب تھا۔ کتنی دیر وہ اسی خوف میں ڈوبی رہی۔ شکر ہے خواب ہی تھا۔ میں اور رئیس، اللہ نہ کرے، ہاں بھی تو وہ مجھ سے چھوٹا ہے، بھی تو وہ مجھ سے چھوٹا۔
توبہ توبہ، یہ عصر کے وقت سونے کا نتیجہ ہے، اور سو جھرجھری لیتے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ماما بتا دیں وہ گوشت صاف کر چکی تھی، ادرک لہسن کا پیسٹ بھی بنا لیا، ہرا دھنیا پالک اور سبز لہسن کے ساتھ سبز میتھی کے پتے بھی کاٹ کے بھگو دیے تھے، پیاز بھی کاٹ لیا، ٹماٹر اور مرچیں بھی الگ کر لی تھی۔ اس دن پاس کھڑی تھی نا جب بنایا تھا میں نے، غصے سے اسے گھورا۔ ایک بار پھر بتا دیں، معصوم سی شکل بنائی۔ پہلے پیاز ڈارک براؤن کرو، پہلے وہ کر لو پھر آگے بتاؤں گی۔ ٹی وی دیکھتے جانے کا اشارہ کیا، وہ واپس کچن میں آئی، پھر اندازے سے کوکنگ آئل ڈالا جو کہ زیادہ تھا، پھر پیاز ڈالے اور ان کے ڈارک براؤن ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ماما یہ تو ہو ہی نہیں رہے، 5 منٹ تک پیاز ابھی براؤن ہونا شروع ہی ہوا، دیر سے ہی ہوں گے تھوڑی۔ اچھا وہ واپس آ گئی، پھر ان کے براؤن ہونے تک مسلسل دیکھتی رہی تھی کہ یہ نہ ہو جل جائیں۔ پہلے بھی ایک بار جلائے تھے مٹر بناتے ہوئے، اچھی خاصی عزت ہوئی تھی ماما سے۔ ہو گئے ہیں، چولہا بند کرتے وہیں سے ہانک لگائی۔ نکال لو، ماما نے بھی وہیں سے جواب دیا، پھر بلینڈر میں پیاز نکال کے اس میں 4 ٹماٹر ڈالے جو 2 ٹکڑوں میں کٹے ہوئے تھے۔ پانی کتنا ڈالنا ہے؟ پھر ماما سے پوچھا۔ آدھا کپ۔ اچھا، پھر آدھا کپ پانی ڈالا، ڈھکن بند کر کے سائڈ پہ رکھا اور اسے گرم آئل میں جس میں سے پیاز نکالے تھے گوشت ڈال دیا۔ اب اسے تلنا ہے، اس میں چٹکی نمک کی ڈال کے مکس کیا، اس سے نمک گوشت کے اندر چلا جاتا ہے، ماما نے بتایا تھا۔ اسے چولہے پہ چھوڑ کے بلینڈر چلایا اور پیاز ٹماٹر کا پیسٹ بنا لیا۔ ماما اس سے آگے کس سے؟ وہیں سے آواز آئی۔ بلینڈر کر لیا ہے، اب آگے گوشت کو تلنے دو پہلے۔ وہ اب کی بار خود آ گئی تھی، پھر نمک مرچ اسے حسب ضرورت پلیٹ میں الگ کی۔ اب اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالو اور اس میں بڑی الائچی اور لونگ پیسے ہیں ساتھ۔ پیسٹ کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، جلدی کرو۔ پھر ان کو پیس کے ساتھ ہی گوشت میں ڈال دیا، ہلکا سا بھوننے کے بعد سرخ مرچیں اور نمک ڈالا، ان کو بھونا۔ جب ان کی خوشبو آنے لگی تو ٹماٹر اور پیاز کا پیسٹ ڈال دیا، ساتھ ہی سبز مرچیں بغیر کاٹے، میتھی اور کاٹا ہوا ہرا دھنیا پالک ڈال کے ڈھکن بند کر دیا۔ اب اسے اچھے سے پکنے دو۔ جی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اس سے پہلے کہ وہ پانی کا پوچھتے دروازہ بچا۔ میں دیکھ کے آتی ہوں، ماما باہر چلی گئی۔ جی کہیے۔ سامنے کھڑے باوردی ڈرائیور کو دیکھ کے وہ کچھ چونکی تھی، جس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ یہ ایشوا میڈم کے لیے ہیں، سر جی نے بھیجے ہیں، خاص ان کے لیے ہی ہے۔ سختی سے تاکید کرتے وہ واپس چلا گیا۔ عائشہ بیگم کندھے اچکاتے پیکٹ کے لیے اندر آئیں۔ یہ تمہارے لیے سیام نے بھیجا ہے، کھولو۔ سالن بھول کے وہ اسے کھولنے کے تجسس میں تھی۔ میں دیکھ لیتی ہوں بعد میں، ابھی کھولو، گھوری سے نوازتے کہا۔ ایشوا نے پیکٹ کھولا، اس کے اندر ایک باکس تھا۔ یہ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی، ماما بھی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی حیرت سے وہ پتھر دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا تحفہ ہوا بھلا؟ اینٹ کا ٹکڑا۔ عائشہ بیگم نے منہ بناتے پتھر کو دیکھا جو کافی مضبوط تھا۔ ماما یہ کیس ہے شاید۔ ایشوا نے اسے جانچتے گھما کے دیکھا، وہاں چھوٹی سی جگہ تھی شاید جہاں سے کھلے۔ ہاں شاید۔ ماما نے اس سے لے کے کھولنا چاہا لیکن وہ کھلا نہیں۔ کیسے کھلے گا تم دیکھو۔ جب ان سے نہ کھلا تو وہ واپس ایشوا کو پکڑایا۔ سالن جل جائے گا، اس کے چکر میں ساتھ ہی ہڑبڑائی۔ ابھی پانی خشک نہیں ہوا تھا، جب یہ ہلکا ہلکا نیچے لگنے لگے گا تو پھر پانی ڈالنا، یہ 1 گلاس۔ سالن ہلاتے اسے بتایا، پھر وہ خود باہر چلی گئی۔ ایشوا ابھی تک اس باکس کو دیکھ رہی تھی، جس انداز سے وہ بنا ہوا تھا لگتا نہیں تھا آسانی سے وہ کھول سکے گی اسے۔ مورے عزت کمرے سے باہر آئی تو پلوشہ بیگم لاؤنج میں صوفے پہ نیم دراز ٹی وی دیکھ رہی تھی جہاں کوئی ڈرامہ چل رہا تھا۔ کیا ہے بچے؟ بولتی وہ بڑا پیار سے تھی، صرف اپنے بچوں کے ساتھ۔ میں سوچ رہی ہوں کوئی کورس کر لوں جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا، گھر میں فارغ رہنے سے تو اچھا ہے نا۔ سامنے رکھے کشمش اٹھا کے منہ میں ڈالے جو مورے کھا رہی تھی۔ بابا سے پوچھ لو اگر وہ اجازت دیتے ہیں، لیکن اچھا کورس کرنا، یہ ڈانس وانس کا نہیں۔ مورے عزت نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے میں ایسا کروں گی؟ نہیں تو کیا، تم تو معصوم ہو، لیکن وہ تمہاری سہیلی، تمہیں کہاں معصوم۔ بس کر دیں، اس نے کچھ نہیں کہا، اور اسے تو مامی گھر پہ ہی سب سکھاتی ہیں، اس کے پاس وقت نہیں سب کے لیے۔ وقت ہے بچے، لیکن پیسہ نہیں ہے۔ ان کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔ اف، عزت نے گہری سانس لی۔ مورے کا دل ایشوا کے لیے صاف کرنا ایسا ہی تھا جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا۔ اچھا کر لو تم، بابا سے بول دو وہ داخلہ کروا دیں گے۔ اس کا منہ بنتے دیکھ کے پچکارا۔ نہیں، منہ بسورے وہ بھی ڈرامہ دیکھنے لگی۔ السلام علیکم۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مابیر لاؤنج میں داخل ہوا، ساتھ ایک ٹرالی بیگ بھی تھا۔ ٹائم مل گیا ماں کو شکل دکھانے کا؟ میں نے تم کو کتنی بار کہا ہے ام کو مل جایا کرو، کم سے کم، شکوے سے بھرے لہجے میں کہتے اٹھ کے اسے گلے لگایا۔ کتنا کمزور ہو گیا ہو تم؟
ہر ماں کی طرح انہیں بھی اپنا ہینڈسم بیٹا کمزور ہی لگ رہا تھا۔ کہاں مورے، اتنا صحت مند تو ہوں۔ ساتھ ہی عزت کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آج بھی کھانا باہر سے کھا کے آیا ہوگا؟ نہیں، میں فریش ہو جاؤں پھر کھاتے ہیں۔ وہ اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ کچن اچھی طرح صاف کر کے بند کرنا۔ عائشہ بیگم نے برتن دھوئے تھے اور اب کچن صاف کرنے کی ڈیوٹی اشوا کی تھی۔ اچھا، وہ پہلے ہی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ پھر سارا کچن صاف کیا۔ جاتے جاتے وہ پتھر کا ٹکڑا اٹھایا۔ آخر اس میں کیا ہے جو اتنا مضبوطی سے بند کیا گیا ہے؟ کمرے میں آ کے بیڈ پہ بیٹھتے دوبارہ ٹٹولا۔ توڑ کے دیکھوں؟ پھر خیال ہے نہیں، ایک بار ایسے ہی ٹرائی کرتی ہوں۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ نہیں کھلا۔ مطلب اسے توڑنا ہی پڑے گا۔ بڑبڑاتے وہ اٹھی، پھر بالکنی میں آئی۔ کیسے توڑوں؟ کچھ تلاشنا چاہا۔ یہ کیسے ٹوٹے گا؟ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جسے وہ توڑ سکے۔ بیلن سے توڑتی تو سوچتے سوچتے ذہن میں ہی آ گیا۔ پھر چپکے سے بیلن لے کے آئی۔ زمین پہ رکھتے اس نے بیلن کو زور سے پتھر پہ مارا۔ وہ ٹوٹنے کے بجائے پھسل کے دور چلا گیا۔ وہ چاند کہاں سے لاؤ گے جو چاند تمہارا میرا تھا؟ موبائل رنگ ٹون۔ اس سے پہلے وہ پتھر کو ڈھونڈتی اس کا فون بجا۔ اس وقت کون ہے؟ بھاگ کے اٹھایا۔ اگر مما آواز سن لیتی تو فوراً پہنچ جاتے۔ بنا نمبر دیکھے ہی اس نے یس کر دیا۔ توڑنے کی کوشش مت کریں، وہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھاری مردانہ آواز پہ اس کی دھڑکنیں رکی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا خیال اسام کی طرف گیا۔ ظاہر سی بات ہے اس کا گفٹ پتہ اسی کو ہی تھا جس نے بھیجا تھا۔ کیا؟ کافی دیر بعد اس کی زبان لڑکھڑائی۔ اس کے اندر جو بھی ہے وہ آپ کا ہی ہے۔ چیئر سے ٹیک لگاتے اسام شیخ کے ہونٹوں کے کونے سے ذرا سے پھیلے۔ میں نہیں جانتی کون ہے آپ۔ پھر جلدی سے فون کاٹ دیا۔ یہ کیا؟ ایسے کیسے کال کر سکتے ہیں؟ تیزی سے ماتھا آستین سے صاف کیا۔ میرا نمبر کہاں سے ملا ان کو؟ وہ اس پتھر کو بھول چکی تھی۔ مما کو بتاؤں گی۔ کتنی دیر تک وہ اسی بارے میں سوچتی رہی۔ اچھی طرح سے جان جائیں گی۔ دوسری طرف یہ اسام کی سوچ تھی۔ مابیر تم نے مورے سے بات کی؟ لحاف سے منہ نکالتے ٹائم دیکھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ تو نہیں، پسینہ صاف کرتے پانی کی بوتل منہ سے لگائی۔ وہ جو گینگ پہ آیا تھا جب بنش کی کال آئی تھی۔ کب کرو گے؟ وہ بھی سو کے اٹھی تھی۔ کوئی پتہ نہیں، اس نے کہہ کے فون بند کر دیا۔ اسے اب بنش سے چڑ ہوتی تھی۔ فی الحال اس سے منہ ماری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔